بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھوے اور خرگوش کی ریس کی پہلی کہانی میں نے اور آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ آج میں آپ کو دوسری اور تیسری کہانی بتاؤں گا اور ان دونوں کہانیوں کے اندر چھپا ہوا ایک باریک نقطہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو ہمارا نقطہ نظر پسند آئے یا آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی اور نقطہ ہو تو ہم کمنٹ میں آپ کے منتظر رہیں گے۔ یاد ہے کہ کچھوے اور خرگوش کے درمیان ریس ہوتی ہے۔ خرگوش رستے میں سو جاتا ہے، یوں یہ ریس کچھوا جیت جاتا ہے۔ خرگوش کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں تو بہت تیز رفتار والا جانور تھا اور رینگتا ہوا ایک کیڑا مکوڑا سا مجھے کیسے پاس کر گیا، مجھ سے کیسے جیت گیا۔ اس شرمندگی میں وہ کچھوے سے کہتا ہے کہ ایک اور ریس لگاتے ہیں۔ کچھوا اس کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ خرگوش شرط یہ رکھتا ہے کہ اب کی بار راستہ کوئی اور ہوگا، پہلے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس راستے میں گھنے درخت تھے، ان کی چھاؤں دے کر میرا دل چاہا کہ میں آرام کر لوں، یوں میں سو گیا اور تم جیت گئے۔ کچھوا اس بات پر مان گیا۔ دونوں کے درمیان وقت اور دن طے ہو گیا اور ریس شروع ہو گئی۔ جو ہی ریس شروع ہوئی، اب کی بار خرگوش جیت گیا۔ کچھوا پیچھے رہ گیا اور خرگوش جیت گیا۔ اور خرگوش کے اس جیتنے میں میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ جس وقت ہم ایک غلطی کو مان لیں گے یا خود بیٹھ کر اپنا انالائسس کر لیں گے کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے، تو آئندہ ہم غلطی نہیں کر پائیں گے۔ اور جس وقت ہم غلطی کو مانتے نہیں ہیں، پھر ہمارے اندر وہ نہ ماننے والی عادت پیدا ہو جاتی ہے، یوں غلطی کے بعد غلطی، غلطی کے بعد غلطی کرتے ہیں۔ اور جس وقت مان لیتے ہیں تو یوں ہمارے اندر سے 1 2 3 4 ساری غلطیاں کم ہوتی جاتی ہیں اور ہم ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی کمزوری ہے۔ جیسے خرگوش کو پتہ چل گیا تھا کہ میری کمزوری ہے وہ گھنی چھاؤں، اچھے درخت، سرسبز، اور میرا دل چاہا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں، لیٹ جاؤں اور آرام کر لوں، یوں وہ ریس میں ہار گیا تھا۔ تو اس نے اب کی بار وہ راستہ نہیں چنا، راستہ اس نے تبدیل کر لیا۔ یوں ہمیں اپنی غلطیوں کو مان لینا چاہیے اور دہرانا نہیں چاہیے۔ اور اگر میں اور آپ 1 بار 2 بار 3 بار وہی غلطی کر جاتے ہیں تو پھر اپنے آنے والی نسلوں کو بتا دینا چاہیے، اپنے بچوں کو بتا دینا چاہیے، بچوں یہ غلطی میں بار بار کر چکا ہوں، اب آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اچھے بچے تیار ہوں گے، اچھی نسل تیار ہوگی، اچھا معاشرہ بنے گا اور اچھی قوم تیار ہوگی۔ اچھا، جب یہ ریس خرگوش جیت گیا تو کچھوے نے کہا، دیکھو خرگوش میاں، پہلا مقابلہ میں جیتا، دوسرا تم جیتے، آؤ اب فائنل کر لیتے ہیں۔ خرگوش خوشی خوشی مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن کچھوے نے یہ کہا کہ اب کی بار راستہ میرا ہوگا، جو میں چنوں گا وہ راستہ ہوگا۔ خرگوش اس فائنل کے لیے اور اس شرط کے ساتھ تیار ہو گیا کہ اب کی بار جو راستہ چنے گا وہ کچھوا چنے گا۔ یوں دونوں کے درمیان تاریخ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، ریس شروع ہو گئی۔ اور کچھوے نے اس وقت جو راستہ چنا، اس بار جو راستہ چنا، اس راستے کے درمیان میں ایک نالا آتا تھا۔ کچھوا اس نالے میں سے گزر کر ریس جیت گیا اور خرگوش کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کیونکہ خرگوش تو نالا پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس تیسرے مقابلے میں خرگوش اور کچھوے کی کہانی میں میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا زبردست نقطہ ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اندر صلاحیت کون سی ہے، ہمارا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم موٹے ہیں یا کمزور ہیں، ہم آہستہ چلتے ہیں یا زیادہ دوڑ سکتے ہیں، ہم اچھا لکھ سکتے ہیں یا اچھا بول سکتے ہیں، ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی رکھی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک خوبی ضرور رکھی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان خوبیوں کو ہمیں اپنے اندر سے خود نکال کر باہر لانا ہے۔ اور اگر ہم
کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں، کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، گھر میں ذمہ دار ہیں، تو اپنے بچوں کے اندر چھپی صلاحیتوں کو باہر لانا چاہیے، اپنے ان طلباء و طالبات کے اندر چھپی صلاحیتوں کو باہر لانا چاہیے، اپنی قوم کے بچوں کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو باہر لانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے، آپ کمزور نہیں ہو۔ صرف یہ اوپر والا بٹن کھول کر ہمیں یوں نیچے کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت کون سی ہے۔ کہتے ہیں نا، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بہت شکریہ۔